سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ آپ بڑے بہادر جنگجو دلیر تھے۔ اسلام لانے سے پہلے آپ کہیں سفر پہ گئے ہوئے تھے۔ جب سفر سے واپس آئے تو ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، جس سے آپ تھوڑے زخمی ہوئے اور بیت اللہ خانہ کعبہ کے صحن میں جا کر تشریف فرما ہو گئے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار سے واپس آئے تو آپ کو راستے میں جب اطلاع ملی، عبداللہ بن جدعان کی لونڈیوں نے یہ باتیں کر رہی تھیں کہ یہ اس کا بھتیجا زخمی ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور یہ بڑی اکڑ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ جب آپ نے یہ واقعہ سنا تو سیدھا ابو جہل کے پاس پہنچے، ان کو اٹھا کر مارا، تسلی کی، بدلہ لیا اپنے بھتیجے کا۔ بدلہ لینے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ حرم کے صحن میں آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خوش ہو جائیں، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، میں نے ابو جہل کو مارا ہے، آپ کا وہ سارا کام کر کے آیا ہوں، آپ خوش ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے چچا، مجھے اس بات کی کوئی خوشی نہیں ہے کہ آپ نے میرا بدلہ لیا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ کس بات پہ خوش ہو سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ کلمہ پڑھ لو تو میں خوش ہو جاؤں گا، مجھے تب خوشی ملے گی۔ یہ سنتے ہی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا، حضور کی غلامی میں شامل ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی بسر شروع کر دی۔ دوسری جنگ عظیم ہوتی ہے، جنگ احد سن 3 ہجری میں۔ تو اس میں یہ جو جنگ احد ہے، کفار مکہ نے بدر میں مارے جانے والوں کا بدلہ لینے کے لیے یہ جنگ کا پلان کیا، کیونکہ جنگ بدر میں کوئی قریش کا گھر ایسا نہ تھا جس میں کہ کوئی بندہ نہ مرا ہو، کوئی بندہ ان کا ہلاک نہ ہوا ہو، ہر گھر میں غم تھا۔ تو جنگ احد کا بدلہ لینے کے جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے قریش نے، کفار مکہ نے پلان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے یہ پہلی خبر دے دی کہ کفار جنگ کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاری شروع کر لی، جنگی لباس پہنا، آگے آگے ہوئے، سپہ سالار تھے۔ پہلے مشورہ ہوا کہ مدینے میں رہ کر جنگ کی جائے، اپنا تحفظ کیا جائے، اپنا بچاؤ کیا جائے۔ وہ نوجوان جو بدر میں شامل نہ ہو سکے، ان کا اصرار تھا کہ جنگ باہر لڑیں اور خوب لڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نوجوان مسلمانوں کی خواہش کو قبول فرمایا اور یہ جنگ مدینہ سے باہر لڑنے کی منظوری دے دی۔ اس جنگ میں کفار مکہ بڑے خوب لشکر کے ساتھ آئے، مردوں کے ساتھ عورتیں بھی ساتھ آئیں۔ جو عورتیں جن کے بچے بھائی بڑے مارے گئے تھے بدر میں، ان کا بدلہ لینے کے لیے آئی، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی تھا
کہ عورتیں ساتھ ہوں گی، وہ مسلمانوں کو، ان کو کفار کو لڑنے سے بھاگنے سے ان کے ساتھ سپورٹ کریں گی، ان کو بھاگنے نہیں دیں گی۔ کفار مکہ کی عورتیں بدر میں مارے جانے والوں کے نوحے گا رہی تھی، اس کی وجہ سے کفار کو جوش دلا رہی تھی۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ جو کہ غیر مسلم تھی، جس کا باپ، بھائی اور بھتیجا عتبہ، شیبہ، ولید بدر میں مارے گئے تھے، ان کا بدلہ لینے کے لیے وہ بھی آگے آ رہی تھی۔ اس نے ایک وحشی غلام کو ہائر کیا تھا کہ آپ نے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنا ہے، ان کا کلیجہ نکالنا ہے، ان کی آنکھ، ناک، کان کاٹنی ہے، جگر نکالنا ہے، میں چباؤں گی، یہ میری خواہش ہے۔ لہٰذا وہ وحشی غلام مان گیا۔ جنگ احد شروع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 کے قریب تیر اندازوں کو ایک درے پر ایک پہاڑی پہ معمور فرمایا، حکم دیا، جب تک میں نہ کہوں آپ نے یہ مورچہ نہیں چھوڑنا، آپ نے یہاں سے آگے نہیں آنا۔ جنگ شروع ہو گئی۔ کافی کفار مکہ قریش مارے جا رہے تھے، اور جیسے ہی شور مچا کہ احد میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی ہے، وہ جو 50 تیر انداز جس درے پر معمور تھے وہ وہاں سے بھاگے۔ کچھ لوگوں نے ان کو روکا بھی صحیح، لیکن وہ بھاگے مال غنیمت کے لیے، لڑے دوڑے، اور ایسی بھگدڑ، ایسا شور مچ گیا کہ مسلمانوں کی تلواریں بھی لگیں۔ اسی دوران کفار کو ایک موقع مل گیا، جنہوں نے مسلمانوں کو شہید کرنے میں ان کو وقت ملا۔ 70 سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے۔ وہ جو وحشی تھا وہ چھپا ہوا تھا، اس نے سوچا ہوا تھا کہ میں سامنے سے وار نہیں کر سکتا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ پر۔ وہ وحشی چھپ کے بیٹھا ہوا تھا، اس نے چپکے سے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ پہ وار کیا، جس سے آپ گر پڑے۔ آپ کا خون کافی بہا۔ آپ نے کوشش کی اس کو مارنے کے لیے، پکڑنے کے لیے بھاگے، لیکن خون زیادہ نکلنے کی وجہ سے آپ وہیں پہ گر پڑے۔ پھر آپ کے اوپر اور حملے کیے گئے، لہٰذا آپ وہاں پہ شہید ہو گئے۔ اسی طرح ہندہ کے حکم کے مطابق آپ کا آنکھ، کان، ناک کاٹا گیا، کلیجہ چبایا گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے فارغ ہو کر تمام شہداء کی جسموں کو ڈھونڈنے لگے تو امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا لاشا جسد جیسا اطہر نہ ملا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو آپ کے ہوش حواس اڑ گئے کہ یہ ان کے چاچا کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین، بڑے دکھ ہوئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ دوڑتی ہوئی آئیں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی اور امیر حمزہ کی بہن تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، صفیہ کو روک دو، وہ یہاں پہ آئے گی، برداشت نہ کر پائے گی۔ آپ نے سنتے ہی فرمایا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر چکے ہیں تو میں بھی برداشت کر لوں گی۔ بہت عظیم سانحہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھی کیا۔ اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی لباس پہنا ہوا تھا، پھر بھی آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ کے جسد اطہر سے بھی خون نکلا، زخمی ہوئے۔ پھر آپ شہدائے احد کی جنازے کا اہتمام کیا گیا اور وہیں پہ ان کو اللہ کے سپرد کیا گیا۔ امیر مدینہ، آرمی چیف، سپہ سالار
سید الشہداء کا لقب سے فیض یاب ہونے والے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک آج بھی احد کے میدان میں موجود ہے۔ الحمدللہ ان آنکھوں نے بھی زیارت کی ہے، آج بھی خوشبوئیں بھی آتی ہیں، ایک سکون کا منظر ہے۔ وہ پہاڑی بھی ہے جس پہاڑی پہ کھڑے ہو کے 50 تیر اندازوں نے پہرا دیا تھا۔ تو یہ اسلام کی دوسری جنگ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھوں کروڑوں رحمت نظر فرمائے اس مزار پر انوار پر جو اسلام کے لیے قربانیاں دیں، اسلام اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ بے شک احد یہ پہاڑ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم بھی احد سے محبت کرتے ہیں۔ جو بھی یہاں پہ جائے اور یہاں کے پھل تبرک کے طور پہ کھائے۔ اسی مقام پہ یہ مزار مبارک سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہاں پہ آپ آرام فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کی خوشخبری کے لیے فرمایا کہ جو لوگ اپنے گھروں سے نکالے گئے، میری راہ میں قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، وہ زندہ ہیں، ہم ان کو ضرور بدلہ دیں گے۔ یہ آپ مزار مبارک ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ امیر اور پہاڑ کے دامن میں یہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، برکت نازل فرمائے اس مزار پر انوار پر، اور یہاں پر آنے والوں تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئے اسلام کی خاطر جانیں قربان کرنے والا شہیدوں، ہم خاک نشینوں کا بھی ادب سے سلام ہو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔